بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا مشہور اسلامک چینل پیام محمد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بازار سردار خان بھدوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قدر ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، بہتری اور برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ سے قرآن کی اہمیت اور فضیلت پر بات چل رہی تھی، آج بھی چند باتیں قرآن کی اہمیت اور فضیلت سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
ہمارے شریر کے 5 انگ ایسے ہیں، ہمارے جسم کے 5 حصے ایسے ہیں جس کو اردو میں حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے. انگلش میں بولتے ہیں اسے ایکسٹرنل 5 سینس. ان 5 چیزوں سے کسی بھی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے. جیسے آنکھ ہے، آنکھوں سے ہم دیکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں. فلاں رنگ کالا ہے، نیلا ہے یا پیلا ہے. کانوں سے سن کر کے بھی کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ بات جو سنی ہے میں نے ایسے سنی تھی اور ایسے تھی. ناک سے سونگھ کر کے، اسمیل لے کر کے کئی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز اس میں بدبو ہے یا خوشبو ہے. زبان سے ٹیسٹ لے کر کے، ذائقہ لے کر کے کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. اس کا یہ فلاں چیز کی لذت یا ٹیسٹ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. ہاتھ سے چھو کر کے کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، چیز سخت ہے، ملائم ہے. مگر یہ 5 جس کو ایکسٹرنل 5 سینس کہتے ہیں، حواسی خمسہ ظاہرہ، ان 5 چیزوں سے علم حاصل کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. پھر دماغ اس کو گائیڈ کرتا ہے. ہم نے کوئی چیز دیکھا، ٹرین پہ ہم چل رہے ہیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ زمین اور پیڑ بھاگ رہے ہیں. دماغ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے یہ غلط ہے، بلکہ ٹرین چلے گی. کبھی کبھی بخار ہوتا ہے تو منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور انسان کھاتا کچھ ہے تو پھیکی لگتی ہے، دراصل پھیکی ہوتی نہیں ہے. تو دماغ جو ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں بھائی بخار ہے اس وجہ سے ایسا لگتا ہے. کبھی کبھی کسی کو کچھ ایسی پرابلم ہو جاتی ہے اس کو خوشبو اور بدبو کا ہی پتہ نہیں چلتا. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر دیا جائے، ہاتھ سے کوئی بھی چھوا جائے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں صحیح، کئی بار غلطی بھی ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں، جسم کے 5 جو حصے ہیں یہ پارٹ، ان سے غلطی ہوتی ہے تو دماغ اس کی رہنمائی کرتا ہے. مائنڈ، دماغ یہ بھی فیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. اور جس کا دماغ فیل ہو جاتا ہے وہ تو بہت بڑی غلطی کر گزرتا ہے. منکر حدیث بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں، بہت سارے مذہب کو نہیں مانتے، ان کا دماغ فیل ہوتا ہے. جب ان کا دماغ پراپر طریقے سے کام نہیں ہوتا تو منکر حدیث، منکر قرآن یا مذہب کا ہی سرے سے انکار کر جاتے ہیں. تو جب دماغ فیل ہوتا ہے، کیونکہ دماغ جو ہے کئی جگہ پر ایسے طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے صرف وحی ہوگی. اللہ کا یہ جو قرآن ہے یہ رہنمائی کرتا ہے ساری چیزوں کا. بھائی دماغ تو یہ کہتا ہے کہ شادی کے معاملے میں ہم دوسروں کی گھر سے لڑکیاں لاتے ہیں. دماغ یہ کہتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں جو جانچی پرکھی، جن کے بارے میں اچھی جانکاری ہے، نئی کوئی لڑکی ہے، پتہ نہیں کیسا دماغ کو کیا کرتے، دماغ تو یہ کہتا ہے کہ انہی لڑکیوں سے شادی کر لیا جائے. مگر قرآن اس کو غلط فرماتا ہے، قرآن منع کرتا ہے اس سے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دماغ، یہ ساری چیزیں فیل ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں جب تک ان پر قرآن کو حاکم نہ بنا لیا جائے. قرآن کا مطلب کائنات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام بھی داخل ہیں، چونکہ حدیث اور قرآن دونوں یہ اللہ ہی کی زبان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی چیز یہ حدیث ہے، مگر اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ بھی اور اس کا معنی اور مفہوم بھی دونوں اللہ کی طرف سے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن
تمام چیزوں پر رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کے اندر کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. قرآن جس کو کمانڈ کر دے اس میں کوئی غلطی نہیں. اور قرآن زندگی کے ہر اسٹیپ پر، ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. انسان کو اپنی زندگی میں 3 اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے عالمی دنیا کی زندگی، اس کے بعد عالم برزخ قبر کی زندگی، پھر عالم آخرت کی زندگی. ان تینوں جگہوں پہ ہر جگہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور جس شخص کا تعلق قرآن سے جڑ جائے وہ ان تینوں جگہوں پہ کامیاب ہو جائے گا قرآن کی رہنمائی کی وجہ سے. سب سے پہلے دنیا دیکھتے ہیں. انسان دنیا کے اندر ہے. دنیا کے اندر کیا کامیابی؟ دنیا کے اندر 2 طریقے سے کامیابی ہے. ایک انسان اپنے دین کو بچا لے، منکرین حدیث و قرآن وہ مذہب کا انکار نہ کرے، شیطان کے وسوسے سے بچ جائے. یہ دنیا کی ایک کامیابی ہے دین کے تعلق سے. دوسرے کی، ہمیں انسان کو کچھ انسان ہی ہلاک نہ کر دے، انسان کو انسان بھی ہلاک کر دے. تو دونوں کامیابی قرآن ضمانت دیتا ہے. اگر قرآن کو ہم اپنا رہنما بناتے ہیں تو ہمیں کوئی شخص تباہ و برباد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم مذہب کے خلاف ہو سکتے. حدیث موجود ہے، وان محمد بن زبیر بن مطعم عن ابیہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة فخرج علينا فقال أليس أتشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا القرآن جاء من عند الله قلنا بلى قال فإن هذا القرآن تركه بأيدي الله وتركه بأيديكم فتمسكوا به فإن لكم لن تضلوا ولن تحبطوا بعده. اور طبرانی في معجم الصغير، اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم الصغیر کے اندر روایت کیا. اس کے راوی حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الجحفة، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں موجود تھے. فخرج علینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، ہمارے پاس آئے. فقال، اور کہنے لگے الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ اکیلا ہے. یعنی اللہ کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی کمالات میں کسی کی شرکت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس برہمان کا اکیلا رچیتا ہے، اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس دھرتی پر اوترت کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. قلنا بلا، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْكُهُ بِأَيْدِي اللَّهِ وَتَرْكُهُ بِأَيْدِكُمْ، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کا ایک حصہ، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں. ایک قرآن ہے، یہ قرآن اللہ اور بندوں کے بیچ میں ایک نیٹ ورک ہے. اس کا ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کونا تمام بندوں کے ہاتھ میں. انسان جب قرآن کو تھام کے رکھتا ہے تو گویا کہ نیٹ ورک اللہ کی چھاؤں میں رہتا ہے، اللہ کے نیٹ ورک میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. یہ جو قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اس کا ایک سرا، ایک قرآن اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، تمام بندوں کے ہاتھ میں.
فتمسکوا بہ، تو چاہیے کہ تم اسے مضبوطی سے تھام لو، اور مضبوطی سے تھام لو گے تو کیا ہوگا؟ وَإِن لَكُمْ لَن تَضِلُّوا، تو ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ، گمراہ کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ گمراہ یعنی جانا تھا حیدرآباد اور گمراہ ہو گئے چنئی والی ٹرین پہ بیٹھے، جانا تھا توحید کے راستے پر شرک اور بدعت میں پھنس کر کے جہنم کی ٹرین پہ سوار ہو گئے، یہ ہے گمراہ۔ راستہ گم ہو جائے انسان کا، صحیح راستے پہ صراط مستقیم کے بجائے وہ گمراہی کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر چل جائے، لوگ اسے بولتے ہیں ضلالت، گمراہی۔ فَإِن لَكُمْ لَن تَضِلُّوا، اور فرمایا کہ جب تم قرآن کو تھامے رہو گے اور قرآن سے تعلق اپنا جوڑ کے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ ہرگز کا مطلب نو اور ناٹ نہیں، نیور، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں ہوگے، نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں۔ اگر قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے انسان شیطان کی وسوسے اور شیطان کی چال سے بچ جائے گا اور شرک کے راستے سے ہٹ کر کے توحید کے راستے پر چلا جائے گا، غلط ٹرین میں نہیں بلکہ صحیح ٹرین پر، جنت کی ٹرین پر بیٹھ جائے گا قرآن کو تھامنے کی وجہ سے۔ اور کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ ابھی دنیا کا فائدہ چلا ہے، دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کو مضبوطی کے تھامنے کی وجہ سے شیطان کی چالوں کے تم شکار نہیں ہو سکتے، دنیا میں بچا ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَن تُخْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ آج ہم چلاتے رہتے ہیں نا، فلاں پارٹی آئے گی، اس سے ڈر ہے، وہ ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ لوگ آئیں گے تو شاید اچھے ہیں، مدد کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تُخْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ ارے ایک بار قرآن کو ذرا مضبوطی سے پکڑ کو تو دیکھو، قرآن سے ذرا اپنا دل لگا کے تو دیکھو، قرآن کی ذرا تلاوتیں کر کے تو دیکھو، قرآن کو ذرا پڑھ اور سمجھ کے تو دیکھو، قرآن پر ذرا عمل کر کے تو دیکھو۔ وَلَن تُخْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہلاک ہی نہیں کر سکتی۔ گارنٹی ہے، وہ بھی گارنٹی اللہ کی، چونکہ حدیث ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور رسول کی گارنٹی، جس کی گارنٹی اللہ اور رسول نے لیا ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم گمراہی کی طرف اور قرآن کی طرف، گمراہی سے کیسے بچیں اور قرآن کی طرف کیسے دیکھیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علم چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر کی آیت ہے کہ قرآن کو ہم نے اس لیے آسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا؟ میں نے آسان بنا دیا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ بھی نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میڈیکل سائنس تم سمجھ لو، انگریزی گانے، ہندی گانے، بھوجپوری گانے سارے تم سمجھ لو، یہ بیچارہ قرآن نہیں ایسا ہے جو تمہارے سمجھنے کے لیے نہیں آیا۔ دماغ میں فٹ ہو چکا ہے کہ قرآن ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا، جب پہلے سے فٹ ہو چکا تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ایک الگ معاملہ ہے کہ کچھ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو علمی باتیں دی ہیں وہ علماء کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ عام آدمی اور عالم میں فرق ہوتا ہے، ایک الگ معاملہ ہے۔ مگر جو احکام کی آیتیں ہیں وہ سب کو سمجھ میں آئے گا۔ پڑھو بھائی، دل تو لگاؤ اس کا، ساری چیز ہمیں سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور سمجھ میں آتی بڑی بڑی کہانیاں اور بڑے بڑے بزنس ہم حل کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس سب پڑھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی۔ 18 انچ یہ قرآن ضمانت لے رہا ہے، ایک بار دل تو لگاؤ، دنیا تمہاری قدم چومے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا، اور شیطان کے ایک چال سے تم بچ جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کو تھامنے میں سب سے پہلا اسٹیپ زندگی کا، دنیا میں انسان کی کامیابی، قرآن یہاں رہنمائی کرے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، انسان مرتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، انسان کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔
बड़ा इब्न आज़िज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि हम लोग एक अंसारी सहाबी के मरने के बाद उनके जनाजे में शामिल हुए। जब हम लोग पहुंचे तो कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। उनके हाथों में एक छोटी सी लकड़ी थी, वो जमीन पर लिख रहे थे। ये निशानी होती है जब इंसान किसी खास पर्पस से किसी खास चीज को सोचता है दिमाग के अंदर, तो आमतौर पर बैठता है जमीन पे तो कुछ लिखता रहता है, उससे पता चलता है कि कुछ दिमाग में चल रहा है, वो खास चीजें प्लानिंग चल रही है, लिख रहा है, सोच रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, वो लिख रहे थे। आप फरमाते हैं बड़ा इब्न आज़िज़ जब हम लोग पहुंचे तो आपके हाथ में लकड़ी थी, आप लिख रहे थे और अभी तक लहद नहीं खोदी गई। कब्रिस्तान खोदा गया तो साइड वाला जो बच्चों के लिए हमारे यहाँ आमतौर पर बनता है वो सबके लिए सही, लहद नहीं खोदी गई थी। साइड में जो बनता है कब्रिस्तान के अंदर खोदने के बाद साइड में जो बोलता है उसे लहद बोलते हैं। तो लहद सबके लिए भी सही है, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों के लिए। तो अभी तक लहद नहीं खोदी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा आपको घेर कर बैठे हुए, और एक ऊपर से अगर परिंदा भी उड़ता था तो उसकी भी आवाज हम सुन सकते थे, तिनका गिर जाता था उसकी भी आवाज हम सुन सकते थे। ये नबी की सहाबा इतनी कद्र और इज्जत करते थे कि आप बैठे हुए तो मजाक नहीं कोई बोले, चुपचाप बिल्कुल शांति से बैठे हुए। फरमाते हैं ऊपर अगर परिंदा भी चल जाए तो हमें मालूम हो जाए, तिनका भी गिर जाए तो मालूम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अजाब से अल्लाह से पनाह मांगो कि अल्लाह हमें अजाब कब्र से महफूज फरमाए। उसके बाद आपने पूरी बात बताते हुए, हदीस सुनाते हुए फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, लोग चले जाते हैं, कब्र में दो फरिश्ते आते हैं मुनकिर नकीर, वो सवाल करते हैं मन रब्बुका, बंदा जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। सवाल करते हैं मन नबियों का, बंदा जवाब देता है मेरे नबी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सवाल करते हैं माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, बंदा जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि ये तुझे पता कैसे चला, इन तीनों सवालों का जवाब तूने कैसे दे दिया। बंदा जवाब देता है कराए तो किताबुल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ी है, तो आमन तो भी और उस पर ईमान लाया, वसद्दक तो और उसे सच माना। तो क्या पता चला कि कुरान ने हमारे कब्र के अंदर भी रहनुमाई की, और हमारा ताल्लुक अगर कुरान से जुड़ा हुआ है दुनिया के अंदर तो कब्र में भी हम पास हो गए। कुरान में पढ़ करके हमने सवालों का जवाब जाना है। अब जिंदगी का तीसरा और जो आखिरी स्टेप है यौम आखिरत। जब आखिरत की मंजिल चालू होती है, शुरू होती है, कयामत आ जाती है, मैदान हश्र में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सारी दुनिया मौजूद होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे सवाल करके फैसला फरमाता है किसको जन्नत के अंदर दाखिल करना है, किसको जहन्नम में भेजना। और उस वक्त कुरान हमारा वहां भी रहनुमाई करता है जिसका ताल्लुक कुरान से जुड़ा हुआ है। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान शाफ़िउन मुशफ़्फ़िउन व माहिलुन मुसद्दिक़ुन मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। रवाहु इब्न हिब्बान। इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है। इस हदीस के रावी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान शाफ़िउन मुशफ़्फ़िउन, कि ये कुरान जो है कयामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। एक बंदे के बारे में फैसला हो जाएगा कि ये जहन्नम में जाने वाला है, कुरान कोट करके खड़ा हो जाएगा, कहेगा अल्लाह इस बंदे से कुछ गुनाह हुए हैं मगर इसने तेरी जात में किसी को शरीक नहीं किया, ये शिर्क नहीं करता था और इसका ताल्लुक कुरान से था, ये कुरान को पढ़ता और पढ़ाता था, समझता और समझाता था। कुछ गलतियां भी इससे हो गई हैं, लिहाजा मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूं, इसको जन्नत में डाल दिया जाए। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं भाई, मैंने फैसला कर दिया, इसको जाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मैदान हश्र में सिफारिश के तौर पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिफारिश करेंगे, सबको मालूम है।
ہمارے بچے، ہمارے دوستوں احباب، ہمارے ماں باپ، اگر بچے جہنم میں جا رہے ہوں گے، ماں باپ جنتی ہوں گے، تو ان کا دل مٹل جائے گا، میرا بچہ بھی جنت میں چلا جاتا، وہ بھی سفارش کرنا چاہیے. ماں باپ جنت میں جا رہے ہوں گے، اگر بچہ دیکھے گا بچہ جنتی ہوگا، ماں باپ اگر جہنمی ہوں گے تو بچے کا دل مٹل جائے گا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، میرے ماں باپ بھی چلے جائیں. اسی طریقے سے دوستوں احباب رشتے دار، جس سے ہر انسان ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے لیے چاہے گا کہ ہو جاتا میرے ساتھ، میرا دوست بھی جنت میں چلا جاتا. مگر تمام لوگوں کو سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے. الا من اذن له الرحمن. ساری دنیا اگر سفارش کرنا چاہے گی تو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے. نص موجود ہے سورہ نبا 32 کے اندر. مگر قرآن جو کلام الہی ہے، اسے کسی کی سفارش کی بھی ضرورت نہیں. القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا، وہ ماہل مصدق، اور جھگڑا بھی کرے گا. ماہل جھگڑا لو، باقاعدہ جھگڑا کر لے گا. اور قرآن جب جھگڑا کرے گا تو قرآن کے جھگڑے کو مصدق تصدیق بھی کی جائے گی. قرآن کو کون روکنے ہے؟ قرآن کہے گا اللہ اس سے غلطیاں تو ہوئی ہے، تیرا بندہ ہے، مگر اس نے آپ تمہاری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، یہ توحید پر چلنے والا تھا، اور قرآن سے اس کا لگاؤ تھا، قرآن پڑھتا پڑھاتا تھا، سیکھتا سکھاتا تھا، قرآن پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا. الگ بات ہے کچھ غلطیاں بھی ہوگی، جھگڑے گا نہیں. جنت میں اسے لے جاؤ. اور آگے کی ذرا آپ الفاظ دیکھیے، واقعی حدیث دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ قرآن کے بعد جو ہے اس کے الفاظ بھی، اس کی میننگ بھی اللہ کی طرف سے اس کا معنی مفہوم. من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو آگے رکھا. قرآن کو آگے رکھنے کا مطلب اس کو فالو کیا، اس کی بات مانی. ومن جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، اس کو پڑھا پڑھایا، سیکھا سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. قادہ الی الجنہ، تو قرآن اس کو جنت تک رہنمائی کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے آپ خاص طور سے گاؤں میں دیکھیں گے کہ کسی سے آپ پہنچ جائیے اور کہیں محلے میں پوچھ لیجیے فلاں صاحب یہاں جانا ہے، تو اگر بزی ہیں تو بتا دیتے ہیں میں ایسے چلے جاؤ، اسے راستہ کہنا فلاں پیڑ کے پاس ان کا مکان. گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے خالی ہیں تو لوگ بھیج دیتے ہیں ساتھ میں کہ بابو چلے جاؤ، ان کو جاؤ فلاں صاحب کا گھر دکھا دیں. وہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اور شخص کا گھر دکھا دیتا ہے. یہ قادہ الی الجنہ، تو قرآن جنت تک رہنمائی کرے گا، جنت تک پہنچائے گا ہاتھ پکڑ کے. یہ جو قیادت کا لفظ ہے، یہ لفظ اتنا بلیغ اور فصیح ہے کہ یہ قیادت کا لفظ بتا رہا ہے کہ قرآن ایسا گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ انہیں بتا دیا، وہ ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، جنت تک پہنچائے گا. ایسا گائیڈر ہے، ایسا رہنما ہے، اس طریقے سے جنت میں پہنچانے والا ہے. قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، پڑھنے پڑھانے کی کوشش کی، عمل کرنے کی کوشش کی، تو قرآن ہاتھ پکڑ کر جنت تک رہنمائی کرے گا، پہنچا دے گا. ومن جعلہ خلف ظہری، جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھ دیا، یعنی قرآن کو بھول گیا، قرآن سے تعلق اپنا ختم کر دیا. ساقہ الی النار، ساقہ الی النار. واقعی نبی کے الفاظ دیکھیے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معنی کیسے لفظ کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈا سے مار کر کے ہٹانا، بھگانا. جیسے بھیڑ وغیرہ، بکریاں وغیرہ چلتی ہیں، یا گائے وغیرہ یا بہت ساری جانور ہیں، انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، تو ڈنڈا سے مار کر بھگاتا ہے. ساقہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کو ترک کیا، پیچھے چھوڑ دیا، قرآن اسے ڈنڈوں کے بل پر مار کر کے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف بھیج دے گا. جاؤ. یہ عظمت ذرا آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کا مقام واقعی دیکھیے، آپ عظمت دیکھیے ذرا. اب قرآن سے جو محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کا جو مقام اب دیکھیے، ان کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. جو قرآن کو ترک کر دینے والے ہیں، ان کو ڈنڈا اٹھا کر کے مار کر کے جائے گا. ساقہ ہی ڈنڈا رہا، جاؤ جنت میں. پتہ چلا کہ قرآن نے ہماری دنیا کے اندر رہنمائی کی، قبر کے اندر رہنمائی کی، اور یوم آخرت کے دن، قیامت کے دن بھی رہنمائی. اور آئیے دیکھتے ہیں. وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا زهراوين
البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنما تأتیان کأنما غمامتان او کأنما غیایتان او کأنما فرقان من طیر سواء وتحاجان عن اصحابهما اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة. قال معاوية رضي الله تعالى عنه البطلة الصهر. رواه مسلم في فضائل القرآن. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی فضائل میں، قرآن کے فضائل والے باب میں روایت کیا. اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن سفارش بن کر کھڑا ہو جائے گا. اور بطور خاص بتایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ وسورۃ آل عمران، اور سورۃ بقرہ پڑھا کرو اور آل عمران پڑھا کرو. سورہ نمبر 2 سورۃ بقرہ، سورہ نمبر 3 آل عمران. کیوں؟ فإنما تأتیان یوم القیامة، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن تمہارے پاس آئیں گی. کب آئیں گی؟ جب میدان حشر میں ساری دنیا کوئی سر کے برابر، کوئی پیر کے برابر، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی کندھے کے برابر پسینے میں مبتلا ہوگا. بالکل گرمی کا ماحول جب ہوگا اور ساری دنیا پسینے میں مبتلا جب ہوگی اور افراتفری مچی ہوئی ہوگی، عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت جس کو قرآن سے محبت ہے، جس کو قرآن سے تعلق ہے، جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہے، جو قرآن کو سمجھنے سمجھانے والا ہے، جس کا دل قرآن سے لگا ہوا ہے، بطور خاص اس سورہ بقرہ سورۃ آل عمران کے بارے میں آپ نے بتایا یہ دونوں صورتیں آئیں کیا بن کر کے؟ کأنما غمامتان، گویا کہ یہ بدلیاں بن کر آ جائیں. اللہ اکبر. مقام دیکھیے ذرا، ایک انسان میدان حشر میں بالکل پریشان ہو، عرش کے سوا کوئی سایہ موجود نہ ہو اور پسینے میں مبتلا ہو، اچانک سے قرآن اوپر سے سایہ بدلیاں بن کر آ جائے، کیسا لگے گا؟ ذرا منظر آپ دیکھیے گا اور عظمت ذرا قرآن کی آیت یہاں سے سمجھیے گا. کأنما غمامتان، گویا کہ وہ بدلیاں بن کر آ جائے، او کأنما غیایتان، اور وہ سایہ بن کر آ جائیں گی. دونوں صورتیں ہیں، انسان کے اوپر سایہ ڈال لیں گی، بدلیاں آ جائیں گی. او کأنما فرقان من طیر سواء تحاجان عن اصحابہما، اور پرندوں کا گول بن کر کے آ جائیں. جیسے انسان کھڑا ہے، دھوپ لگ رہی ہے، اوپر سے بدلی آ جائے یا کوئی سایہ آ جائے یا پرندے کئی اوپر سے چھاپ لیں. یہ تین طریقے سے دیکھیے، تینوں الفاظ موجود ہے مسلم شریف کی روایت ہے. یہ تین طریقے سے قرآن آئے گا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے. قرآن یہاں بھی رہنمائی کرتا ہے. اور خاص طور سے اقرؤوا سورۃ البقرہ، تم سورہ بقرہ پڑھا کرو. کیوں؟ فإن أخذها برکۃ، اس کا حاصل کرنا، اس کو پڑھنا سمجھنا برکت، باعث برکت ہے. وترکها حسرۃ، اس کو چھوڑ دینا، اس کو نگلیکٹ کر دینا، اس کو نظر انداز کر دینا حسرۃ، باعث حسرت. چھوڑ دینے والا بڑا باعث حسرت ہے، افسوس کی بات ہے. اور جو پڑھتا ہے وہ قابل برکت ہے. مگر سوال یہ ہے کہ انسان پڑھے کیسے؟ یہاں دماغ میں یہ فٹ ہو چکا ہے، جاتے بقادے کہتے بھی ہیں بابا برکت کی ضرورت ہے، دھونی جلاؤ، یہ دھونی برکت دے گی. یہاں فإنها أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، قرآن کو حاصل کرنا. یہ دھونی انہی سے برکت نہیں آتی، یہ چراغے جلانے سے برکت نہیں آتی، قرآن پڑھنے سے برکت آتا ہے، قرآن سمجھنے سے برکت آتا ہے، قرآن کی تلاوت سے برکت آتی ہے. فإنها أخذها برکۃ، یہ قرآن کو حاصل کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس سے برکت پیدا ہوگی. اس کو چھوڑ دینا یہ قابل افسوس ہے. اور آخر میں فرمایا لا يستطيعها البطلہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، خاص کر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی بھی جادو ٹونا وغیرہ جو بھی جنات وغیرہ شیطان جتنے بھی نیگیٹو تھنگس ہیں، یہ ساری چیز گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وقال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البطلہ السحر، البطلہ جناب سحر ہے، جادو ہے. تم اگر اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہو، شیطان سے حفاظت چاہتے ہو، سرکت جناتوں سے حفاظت چاہتے ہو، یا جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، جادو ٹونا وغیرہ جتنی بھی ساری چیزیں، ان تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. مگر یہاں تو ہر بیماری کا علاج الگ طریقے سے کھوج لیا ہے، جا کر کے آوازیں لگائی جاتی ہیں.
बीमार हो गया हूं। एक तो पहुंचा, एक क्लिप आया था, मैंने देखा बाबा भैंस बीमार हो गई है, बाबू ने लिख करके दे दिया भैंस पे लटका दो। ये दवाइयां लिख करके लटकाने से इंसान को शफा मिलती है कि उसको खाने से शफा मिलेगी? मगर अफसोस का मकाम है, इतनी बरकत, इतनी अजमत, इतनी फजीलत किसी किताब की बयान नहीं की गई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बरकतें, जितनी अजमतें, फजीलतें कुरान की बयान की गई है। मगर अफसोस का मकाम है, कुरान को हमने आज क्या कर दिया है, लटका कर रख दिया है, सिर्फ लटकाने के लिए, या फिर गले में लटकाया जा रहा है, चाहे घरों में लटकाया जा रहा है, या शादियों में दिया जा रहा है, या गले में माशाल्लाह लटका लिया जा रहा है। ये कुरान लटकने और लटकाने के लिए आया था। कुरान सिर्फ शादियों में तोहफे के तौर पर देने के लिए आया था, और कुरान लिख करके कागजों में लोगों की बीमारियों का इलाज करने के लिए आया है। कुरान से जूझो, कुरान से दिल लगा लो, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो और कुरान को अपने सीने में उतारने की कोशिश करो। वक्त हो गया, एक हदीस सुना के बात खत्म करूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अबू दाऊद किताब सलात के अंदर ये हदीस मौजूद है। वन अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, रवाहु अबू दाऊद किताब सलात। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने किताब सलात के अंदर रिवायत किया है। इस हदीस के रावी जो हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान, अब देखिए कुरान दुनिया से चालू हुआ, दुनिया में रहनुमाई की, कब्र में रहनुमाई की, आखिरत के दिन रहनुमाई की, अब वो जन्नत में पकड़कर हाथ छोड़ना है, अब जन्नत में चला गया इंसान, जब जन्नत में चला गया कुरान और ऊपर ले जाना चाह रहा है कि जब इंसान जन्नत में पहुंच गया, अब इक़रा वर्तकी युक़ाल लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा। साहिब कुरान का मतलब जिसका ताल्लुक कुरान से है, जो पढ़ता और पढ़ाता है, जो सीखता और सिखाता है, जो अमल करने की कोशिश करता है, जिसके दिलों के अंदर कुरान बस चुका है, अपने हर फैसले में कुरान से फैसला करवाता है। कुरान से फैसला करवाने का मतलब कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान हदीस दोनों दाखिल है, क्योंकि कुरान का मौजूद है इसलिए बात कुरान की आ रही है। हर मामले में कुरान से फैसला करवाता है। उस युक़ाल लिसाहिबिल कुरान, ऐसे साहिब कुरान से कहा जाएगा जन्नत के अंदर, जन्नत में जाने के बाद, इक़रा वर्तकी, ये ऐ इंसान तू जन्नत के सीढ़ियों पर चढ़ता जाओ, कुरान को पढ़ता जा, वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फी दुनिया, और ठहर ठहर के कुरान को पढ़ना जैसा कि तुम दुनिया के अंदर ठहर ठहर के पढ़ रहे थे। मगर सवाल यह है कि 30 दिनों के अंदर रमजान में कुरान होता है तो सिर्फ यालमुन तालमुन सुनाई देता है, और जो एक दिन के अंदर शबीना, शब का मतलब रात होता है, ना का मतलब हमारी, शबीना का मतलब हमारी रात, शबीना करवाते हैं, और शबीना करवाते हैं जो कि मना है। और आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से बिजनेस हो रहा है, बिजनेस टूर चल रहा है, वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बकायदे दाम रखते हैं। वहां के साथ के माशाल्लाह पैर एकदम स्वेलिंग हो जाता है, सूज जाता है पढ़ते पढ़ते 10 पारा 12 पारा, और वो पहली रकात में 5 पारा पढ़ा, पीछे से सब गायब, पान वान चाय वाय करके आए, वो लास्ट में रुकू में चले गए। कभी कभी इमाम भी देखता है कि लोग भाग रहे हैं तो पहली रकात में 2 आयत 3 आयतें पढ़ करके रुकू करके अगली रकात में 8 पारा पढ़ देता है। मुक्तदी भी घमा जाता है कि कौन सा इमाम है। पहली रकात में लोग भाग जाते हैं, 4 5 वक्त करके दुकानें उसी वजह से चल रही है, शबीना की वजह से, शबीना हो रहा है रमजान में, उसी वजह से दुकानें चल रही है माशाल्लाह। खूब आधे घंटे में मजा करके आएंगे और रुकू कर देंगे, और फिर जो है अगली रकात को पढ़ लेंगे। इमाम साहब भी अपना कर गए, पहली रकात में 3 आयतें पढ़ ली, फिर दूसरी रकात में 8 पारा पढ़ लिया। वो सब कोई चक्कर खा के गिर रहा है, किसी को उल्टियां हो रही है, किसी को क्या। ये कौन सा दीन है मेरे भाई? यहाँ रत्तिल कमा तुरत्तिलु फी दुनिया, ठहर ठहर के कुरान को पढ़ो जैसे कि तुम दुनिया में पढ़ते थे। पता चला कि अल्लाह को कुरान ठहर ठहर कर पढ़ना पसंद है, मेरे नबी की सुन्नत है। ये इत्मीनान से पढ़ा जाएगा, अगरचे कंप्लीट ना हो कोई बात नहीं, पढ़ना इत्मीनान से। तो जन्नत में कहा जाएगा कि तू धीरे धीरे कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारी आखिरी मंजिल वही होगी जहां तुम कुरान पढ़ करके रुकोगे।
یعنی جنت میں آپ چلے گئے، اب سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی جنت، اس سے بلند والی جنت، اس سے بڑی جنت، آپ چڑھتے چلے جائیے اور قرآن پڑھتے جائیے، جہاں پہ انسان پڑھتے پڑھتے رکے گا وہی اس کی جنت ہے۔ قرآن کی عظمت آپ دیکھیے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج قرآن کو الگ الگ طریقوں سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مذاق اڑانے کے لیے میں غیروں کو نہیں کہوں گا، اپنے ہی نہیں چھوڑ رہے، گھروں کو کیا نظر ڈالیں، اپنے ہی نہیں چھوڑ رہے۔ کبھی رمضان میں تراویح کے نام پر، شبینہ کے نام پر مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی گلے میں لٹکا کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی شادیوں کے اندر رسمیں بنا کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآية التي يقيم انه تعالى جواد الملك البر الرؤوف الرحيم۔